یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قومی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عدم تعاون کے اوپر مبنی ہے۔ بنیادی ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ جی چونکہ پاکستان کو اس وقت قومی سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی سے ہے، تو اگر ہم اس پہ ان سے تعاون نہیں کریں گے تو پھر یہی ہمارا دباؤ کی سب سے بڑی حکمت عملی ہوگی۔ یہ بارگیننگ چپ ہے یہ ان کے میرے اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بھارت جنگ میں نہیں کی، ہم نے تعاون نہیں کیا۔ دیکھیں جی جس طرح کیا ہم نے پاکستان بھارت جنگ میں اسٹیبلشمنٹ کو زیر بار کیا؟ کیا پاکستان بھارت جنگ میں ہم پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے؟ کیا پاکستان بھارت جنگ میں ہم فرنٹ واریر نہیں تھے؟ 4000 پاکستانی جو 2025 میں شہید ہوئے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیوں نہیں کھڑے؟ آپ نے ہی تو سب سے زیادہ سپیس دی ہے ٹی ٹی پی کو، انہی کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ افغان طالبان کے ساتھ، آپ افغان طالبان کی حکومت میں، اور باجوہ صاحب کو بلائے آج کوئی اور ان سے پوچھے کہ کیوں پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کو واپس لے کے آئے تھے۔ ہماری کیبنٹ میں سمری گئی اور مراد سعید سے لے کر ہمارے وزیر شفقت صاحب، میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں، میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، جب آپ کی حکومت، میری بات سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں یہ معاملہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اٹھایا تھا کہ کیا ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات، میں نے اس کو اپوز کیا تھا۔ اچھا، اور کس نے اون کیا؟ کون لے کے آیا پی ڈی ایم کی حکومت میں؟ آپ تو چلے گئے تھے مارچ میں، یہ جون جولائی میں آ رہے ہیں، آپ کا موقف آج بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ نہیں لے کے کیوں آئے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ان کے ساتھ آج بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ شفقت صاحب کلیکٹر ڈیمیج کے خلاف ہے۔ محمد علی صاحب، آپ یہ رہائی فورس محمد علی صاحب سی ٹی ڈی کے اوپر کیوں نہیں؟ ہم رہائی فورس بنائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، جدوجہد کے لیے، آئین میں قانون کی حد میں رہتے ہوئے۔ شفقت صاحب، ہم کوئی پاکستان کے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی فورس نہیں بنا رہے، ہم وہ بنا رہے ہیں ایک پولیٹیکل جدوجہد کے لیے۔ شفقت صاحب، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ شروع ہوتے ہیں نا سیاسی بحث کے اندر، تو پھر جو دھیمی آواز ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، پھر آپ کو یا تو کہنا پڑتا ہے کہ میں پروگرام بند کر دوں گا، یا پھر مجھے اونچی آواز میں بات کریں۔ میری گزارش ہے کہ آپ نے 2-3 مرتبہ میری بات سنیں، آپ مجھے آواز میں بات کریں، مجھے آپ بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں، یا تلو صاحب میں ویسے تو نہیں آتا؟ ہم آپ کو درخواست کر کے بلاتے ہیں اور آپ کی محبت ہے کہ آپ آتے ہیں، لیکن گزارش یہ کہ آنے کا مقصد بھی پھر مجھے پورا کرنے دیں نا، مجھے بحث کو آگے چلانے دیں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ ہندوستان کی جنگ کا حوالہ دیا۔ جی میں آپ کو بڑی فخر سے ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو چیدہ لیڈران تھے، ان کے جو پہلے ٹویٹس تھے وہ اتنے اچھے ٹویٹس نہیں تھے۔ 2-3 ٹویٹس کی میں آپ کو لب لباب بتا دیتا ہوں، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہماری طرف تو بڑے ڈالے بھیجتے ہو، اب جا کے بارڈر پہ لڑو نا۔ یہ آپ کی ہوگا کسی ایک، نہیں، میری بات سن لیں، پلیز نیم، میں آپ کو نام دے دیتا ہوں، آپ نے اپنے عمر ایوب صاحب کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان جو لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہمیں لڑنا چاہیے؟ اب آپ مجھے تفصیل چاہتے ہیں، میں تفصیل بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا مقدمہ درست ہے، نیشنل یونٹی تھی، لیکن ہندوستان پاکستان کی جنگ کی مثال دے کر ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس وقت ہم اسی قسم کی حالت جنگ میں ہیں، صرف اس کے لیے میزائل آنا ضروری نہیں ہے، یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کم از کم دہشت گردی سے نکال کے عام شہری تو لے آئے نا۔ میں آپ کے سامنے ایک دہشت گرد بیٹھا ہوں۔ ہندوستان نے بارہا کہا ہے کہ جو بنیاد المرصوص کے بعد ان کا جو آپریشن سندور تھا وہ ختم نہیں ہوا، اور جو افغانستان سے ہم پاکستان پر حملہ دیکھ رہے ہیں وہ آپریشن سندور کا مغربی حصہ ہے۔ ہم نے سندور کو شکست دی جو مشرقی حصہ تھا، اب وہ مغرب سے ہم پر حملہ آور ہیں، کیونکہ جو ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے دوحہ میں کوشش کی طالبان سے بات کرنے کی، افغانستان میں ہم نے استنبول میں 2 دفعہ کوشش کی، ہم نے چائنا کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوشش کی، ہم نے ماسکو میں ریجنل ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افغان وزیر خارجہ ماسکو سے سیدھا دلی تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، ان کو بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ افغانستان اس وقت ہمارا دوست نہیں ہے، اور تمام مذاکرات کی سنجیدہ ترین کوشش کی گئی ہے، اس کے بعد یہ حملے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیے ان کے جو عمائدین ہیں کے پی میں، وہ سب کہتے ہیں جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے آپ، ادروائز آپریشن جاری رہے گا۔ اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی کمٹمنٹ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے،
اس وقت کے پی میں تو نہیں نظر آ رہی, کیونکہ اگر ہم نے ایکشن کرنا ہے تو پھر ہم نے سیریس. لیکن اگر آپ معاملہ کو پلٹائیں اور ان کے زاویے سے دیکھیں تو آرگومنٹ ان کا بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ نے نمائندگان کے ذریعے یہ آرگومنٹ اپنے حلقوں تک لے جانا ہوتا ہے تو نمائندگان کو تو بیچ میں رکھیں نا. اگر نمائندگان کے اوپر مقدمے آپ کریں گے, نمائندگان کو دہشت گردی کے, ان کا ایک پرسنل گریونس ہے اور جنرل گریونس ہے, تو پھر عوام تک آپ یہ بحث نہیں پہنچا, تو آپ کو پولیٹیکل سپیس تو کریٹ کرنی ہے. چلیں, ایک قومی اسمبلی کے نمائندگان تک تو بات ہو سکتی ہے نا, لیکن خیبر پختونخوا میں تو ان کی 50 صوبائی دہشت گردی کے FIR ہیں ہر قومی اسمبلی کے ممبر پر. دیکھیے صوبائی اسمبلی کے اراکین موجود ہیں, وہ اسمبلی موجود ان پر بھی ہے. دیکھیے میں وہ اسمبلی رہائی فورس کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہے, لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کوڈ کاپٹر کے خلاف ہم جو ایکشن کرنا ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کی ڈسکشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ہم اپوز ہی کرتے رہیں تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. لیکن میں پھر کہہ دوں 2025 جیسا خونی سال ہم 2025 میں برداشت نہیں کریں گے, نہ ہی کر سکتے ہیں. 2026 میں نہیں برداشت کر سکتے. تو لہٰذا ہماری غلطیاں ہیں, قومی اسمبلی میں آئے ہمیں بتائیں, لیکن اس معاملے پر ازرائے کرم کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کہ دہشت گردوں سے کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوگی, ان کے ساتھ کوئی بزدلانہ مصالحت نہیں ہوگی. اور ہم نے اس بنو کے ایک پولیس اسٹیشن میں کھڑے اس پولیس مین کو یہ طاقت دینی ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین عہدیدار کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے, بجائے ان کا اعلیٰ ترین عہدیدار کہتا ہے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. لیکن بنیادی بات ساتھ یہ بھی ہے کون سے دہشت گردوں سے؟ پاکستان کے دہشت گردوں سے آپ یا ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں افغانستان سے بھیجے گئے دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں, اور آپ الحمدللہ اسلام آباد میں کرک میں نہیں ہیں. اچھا نہیں, میں سمجھا ہماری بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا چلیں, اب یہ دو غلط چیزیں ایک چیز کو صحیح ثابت نہیں کرتی, لیکن FIRوں کے جو پلندے ہیں وہ اپنی حکومت کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس کے خلاف کتنی FIR ہیں. بالکل نکال رہے ہیں. دیکھیں ہمارے دور میں 10% غلطیاں تھیں تو اب 100 سے بھی بڑھ گئی ہیں. کتنے ممبران قومی اسمبلی پر دہشت گردی, اگر بات فیصدیت پہ آ گئی ہے تو پھر اس کو پھر ہم بعد میں تک I have to leave it there. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا دیکھیں مجھے پروگرام ختم کرنا, آپ کی بات مانتے ہوئے کہ پولیٹیکل سپیس دینی ہے اور اندرونی بحث کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو جو جینوئن گریونس ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر آپ کو کمپرومائز بالکل نہیں کرنا. کمپرومائز کرنا ہے تو لچک کے ذریعے کرنا ہے, کیونکہ یہ سب پر اثر انداز ہوگا. پاکستان کے اندر کے حالات اور پاکستان کی قومی سلامتی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر سیاست کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو کم از کم تجزیہ نگاروں کو اس بات کا احساس ہے. ہمارے پاس افتخار فردوس موجود ہے, صحافی, اور دی خراسان ڈائری کو یہ ہیڈ کرتے ہیں, فاؤنڈر بھی ہیں, ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ. میں آپ سے دو بنیادی باتیں پوچھنا چاہوں گا. آج ہم نے جو اٹیک دیکھا کرک میں ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوڈ کاپٹر کا استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے اٹیک ہوا. پھر جب زخمیوں کو ہسپتال کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس کے اوپر فائرنگ ہوئی, تو کوآرڈینیٹڈ ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تھانوں پر تو وارداتیں ہو رہی تھیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ سوفسٹیکیشن آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ زمینی دہشت گردی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ فضائی دہشت گردی کا بھی ایک نیا باب کھلنے والا ہے؟ طلعت صاحب, یہ جو فینومینن تھا یہ تقریباً نومبر 2024 سے شروع ہوا تھا, اور اس ٹائم کے جو کوڈ کاپٹر ڈرونز تھے وہ کافی نیسنٹ تھے, یعنی بالکل نئی ٹیکنالوجی کے طور پر چھوٹے چھوٹے وہ استعمال کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2025 کے مڈ جولائی کے اندر اس میں ایسی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی کہ اس میں ایک کوڈ کاپٹر کی جو انٹرنیشنل قیمت تھی, جو کمپنی تھی, جب اس کا ڈیبری کیا گیا وہ تقریباً مارکیٹ میں $14,000 سے $22,000 کے درمیان میں وہ ملتا ہے. اور اب تو ان گروپس کے پاس ایسے کوڈ کاپٹرز جو ہے وہ آ گئے ہیں جو انسان کو اٹھانے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کی بھی کیپیبلٹی رکھتے ہیں.